السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے نوید الہی۔ آج جس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے افغانستان ایک نئے طوفان کے دھانے پر۔ تو میں آغاز کروں گا ایک شعر سے جو کہ افغانستان کے لحاظ سے حسب حال ہے۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ طالبان اور امریکہ کے درمیان افغانستان میں جو جنگ پچھلے 20 سال سے جاری تھی وہ ختم ہونے کو ہے، بلکہ ختم ہو چکی۔ 1 مئی کو 2021 کو امریکن فورسز افغانستان سے واپس جانا شروع ہو گئی۔ تو ظاہر ہے خیال تو یہ تھا کہ جب جنگ ختم ہو گئی، ایک فریق واپس جانا شروع ہو گیا تو امن ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ خطرہ اس بات کا ہے کہ اس کے بعد اس سے مزید قتل و غارت اور کشت و خون افغانستان میں ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ تو چلا جا رہا ہے، لیکن طالبان وہاں پہ موجود ہیں اور افغان حکومت موجود ہے، اور ان کے درمیان کوئی تصفیہ نہ ہو سکا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 وجوہات کی بنا پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ مزید قتل و غارت کا بہت قوی امکان ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کی افغان ہسٹری یہ کہتی ہے، تاریخ یہ کہتی ہے 200 سال سے شاید ہی 30 سال 40 سال ایسے ہوں جس میں کچھ امن رہا، ورنہ 160 170 سال افغان یا تو آپس میں لڑتے رہے یا بیرونی حملہ آوروں کے ساتھ برسر پیکار رہے۔ میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں ان کی ہسٹری پر، کنٹمپرری ہسٹری پر، اور آپ دیکھیں کہ کنگ نادر شاہ کو ایک نوجوان نے پسٹل کے فائر سے ہلاک کر دیا، تو اس کے بعد کنگ ظاہر شاہ ان کی جگہ پہ پاور میں آ گئے۔ ان کے دور میں کچھ امن امان رہا، اور اس کے بعد ان کے بہنوئی سردار داؤد نے ان کے اقتدار پہ قبضہ کر لیا۔ جب وہ کنگ ظاہر شاہ اٹلی گئے ہوئے تھے تو سردار داؤد نے ان کے اقتدار پہ قبضہ کر لیا، اور کنگ ظاہر شاہ نے وہیں سے اپنا استعفیٰ بھیج دیا اور واپس نہ آئے۔ لیکن تھوڑے عرصے کے بعد ہی سردار داؤد کو ان کی فیملی کے سمیت قتل کر دیا گیا اور نامعلوم جگہ پہ دفنا دیا گیا۔ اگلے صدر نور محمد ترکی آئے، ان کو حفیظ اللہ امین نے قتل کیا اور خود صدر بن گئے۔ حفیظ اللہ امین کو روسی فوج نے قتل کر دیا اور اس کی جگہ ببرک کارمل کو صدر بنا دیا، اور جب مجاہدین کا غلبہ ہوا اور روسی فوجیں جانے لگی، وہ ببرک کارمل کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اس کی جگہ پہ نجیب اللہ کو صدر بنا دیا۔ اور نجیب اللہ کا انجام آپ جانتے ہیں کہ مجاہدین نے ان کو سر عام پھانسی دے دی۔ یہ تو پچھلے کوئی 70 سال کی کہانی ہے مختصر۔ ایک وجہ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ جب بھی ٹرانزیشن ہوتی ہے تو حکومت کی جو ٹرانزیشن ہے وہ کوئی پرامن نہیں ہوتی، اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جو بھی حکمران ہے یا تو وہ قتل کیا جاتا ہے یا اس کو جلا وطن ہونا پڑتا ہے یا راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ تو ہم افغان تاریخ سے تو یہ سبق سیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات جو اہم ہے کہ امریکہ اپنے فورسز کو تو لے کے جا رہا ہے باہر، لیکن جانے سے پہلے کوئی ایسا میکنزم ڈیولپ نہیں کیا کہ جو 2 بڑے وارنگ فیکشنز ہیں، اشرف غنی کی حکومت اور طالبان، ان کے درمیان میں کوئی تصفیہ ہو جائے۔ افغان پیس پروسیس جو ہے وہ کسی سرے نہیں چڑھ رہا۔ آپ یہ دیکھیے کہ امریکنز نے مذاکرات کس سے کیے؟ طالبان سے، جن کے ساتھ وہ 20 سال لڑتے رہے ہیں، اور ان مذاکرات میں افغان حکومت شامل نہیں تھی۔ اور اس کے 2 اہم نکات ہیں اس معاہدے کے جو ان مذاکرات کے نتیجے میں ہوئے۔ نمبر 1 کہ امریکن فورسز اور نیٹو فورسز 1 مئی 2021 کو
افغانستان سے چلی جائیں گی۔ اور دوسرا نقطہ یہ تھا کہ طالبان امریکن فورسز اور نیٹو کو گزند نہیں پہنچائیں گے، ان پہ حملہ نہیں کریں گے، اور جس کی طالبان نے پاسداری کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان حکومت اس میں شامل ہی نہیں۔ لہٰذا ان دو نکات کی بنیاد پر، ایک تاریخ جو خونی تاریخ ہے، اور دوسرا کہ جس طرح امریکن فورسز جا رہی ہیں بغیر کسی تصفیے کے، تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ قتل و غارت کا آغاز ہونے والا ہے، بلکہ وائلنس ہو رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کابل میں ایک بچیوں کے اسکول پہ حملہ کیا گیا اور 68 بچیاں ہلاک ہو گئیں۔ افغان حکومت نے کہا، طالبان پہ الزام لگایا، انہوں نے اس کو سختی سے تردید کی ہے۔ تو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ جنگ صرف طالبان اور افغان حکومت کے درمیان نہ ہوگی، یہاں تمام پارٹیز، افغان حکومت بھی مسلح، طالبان بھی مسلح ہیں، اس کے بعد ملیشیاز ہیں جو ہمیشہ سے موجود رہے ہیں، جیسے عبدالرشید دوستم ہے، وہ بھی مسلح، ناردرن الائنس، پھر پراکسیز ہیں، چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں جن کو CIA بیک کر رہا ہے، ایرانین بھی بیک کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام لوگ، پھر داعش نے یہاں پہ اپنے پنجے گاڑ لی ہیں۔ تو یہ تمام فورسز آپس میں لڑیں گے، بھیڑیں گے۔ گلبدین حکمت یار بھی سٹیک ہولڈر ہیں، اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب مجاہدین کی حکومت بنی تھی تو آپس میں جتنا یہ لڑے تھے، جتنا انہوں نے لڑ کے کابل کو تباہ کیا تھا، وہ روس نے بھی نہیں کیا تھا۔ تو شاید اسی طرح کی تاریخ بدقسمتی سے دہرائی جائے گی، اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ اس لڑائی جھگڑے میں یا تو اشرف غنی کا وہ انجام ہوگا جو نجیب اللہ کو ہوا، یا ان کو فرار ہونا پڑے گا اپنے ساتھیوں سمیت، اور عین ممکن ہے کہ اس لڑائی کے بعد جتنا بھی عرصہ لگے طالبان اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بظاہر تو جس طرح امریکہ نے طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، یوں لگتا ہے جیسے وہ طالبان کی طاقت کو مان گئے ہیں اور ان کی لیجٹمیسی کو بھی مان گئے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ طالبان ایک دفعہ حکومت میں رہ چکے ہیں، اور اب یہ طے پایا تھا کہ 1 مئی کو امریکن فورسز یہاں سے نکل جائیں گی، لیکن جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن نے تھوڑا سا ٹائم فریم آگے بڑھایا، اور انہوں نے کہا کہ 9/11 یعنی 11 سپٹمبر تک یہ ہم انخلا کمپلیٹ کر دیں گے۔ تو اس کے بعد جو آپس میں ان کے لڑائی شروع ہوگی ساری فورسز کے درمیان، اس میں طالبان ہی ایسی ایک فورس لگتے ہیں جن میں حکومت بنانے کی سکت اور صلاحیت ہے۔ اب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ طالبان 20 سال میں ایک ڈیفرنٹ قسم کی، ایک مختلف قسم کے لوگ بن چکے ہیں۔ انہوں نے تمام چیزیں سیکھی ہیں۔ ان کے دور حکومت میں جہاں پہ انہوں نے لا اینڈ آرڈر مینٹین کیا تمام افغانستان میں، وہاں پہ ان سے غلطیاں بھی شدید ہوئیں، جیسے انہوں نے خواتین کے بارے میں سختی اختیار کی، اسامہ بن لادن کو حوالے کرنے سے انکار کیا، اور اس طرح کی باقی، اور ایک بدھا کے اسٹیچو کو توڑا، جس کی وجہ سے انٹرنیشنلی ان کو کنڈیم کیا گیا۔ میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے 20 سال میں کافی کچھ سیکھا ہے۔ مجھے یہ یاد ہے 3-4 سال پہلے میں سروس میں تھا تو طالبان کے ایک اہم لیڈر نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ ہمارے لوگوں کو یہاں پہ ماسٹرز اور PhD کرائی جائے اور گورننس اور پبلک پالیسی سکھائی جائے، تاکہ کبھی ہم حکومت میں آئیں تو یہ لوگ پڑھے لکھے ہوں اور ماڈرن نالج سے آگاہ ہوں، تاکہ وہ بہتر طور پہ حکومت کر سکے۔ تو اس سے یہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ اپنی غلطیاں اب نہ دہرائیں گے۔ اب رہا مسئلہ پاکستان کا۔ پاکستان کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو اس آگ سے بچنا چاہیے۔ پاکستان کو افغانستان کے معاملات سے دور رہنا چاہیے۔ پاکستان 35-40 سال افغانستان کے حالات کی وجہ سے، اس کے اسپل اوور کی وجہ سے بہت سفر کر چکا ہے۔ مجاہدین کے دور سے ہی یہاں پہ 3.3 ملین افغان ریفیوجیز آئے،
جو تمام پاکستان میں آ کے رہے کیمپوں تک محدود نہیں تھے، جس سے سارا سوشل چینجز آئیں. ساتھ ہی کلشن آف کلچر اور ہیروئن کلچر بھی اسی دور میں آیا. اور اس کے بعد دیکھیے کہ 9/11 کے بعد تو انٹرنیشنل ٹیررزم ہوا اور پاکستان بھی ایسے شدید دہشت گردی کی زد میں آیا جو افغانستان سے نکل کے آئی، کہ اب تک 70,000 سے زائد لوگ ہمارے مارے جا چکے ہیں پاکستانی، جس میں سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی ہیں، اور 136 بلین ڈالرز کی ہمیں نقصان ہو چکا ہے اس دہشت گردی کی جنگ میں. ہم انٹرنیشنل آئسولیشن میں چلے گئے، ہمارا سوشل فائبر بری طرح افیکٹ ہوا، اور یہ تمام جو اسپل اوور تھا افغانستان سے اس کی وجہ سے ہمیں یہ فیس کرنا پڑا. اور اب دوبارہ ایک بہت بڑا خطرہ ہمارے بارڈر پہ اس وقت موجود ہے، ہمیں اس سے بچنا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی پارٹی کی طرفداری نہ کریں. افغان خود اپنا معاملات طے کریں. ہم پیس پروسیس میں اتنا حصہ لیں جتنے باقی اور ممالک لے رہے ہیں. ہم جو فینس بنا رہے ہیں پاک افغان بارڈر پہ وہ بہت اچھا کام کیا، اس کو کمپلیٹ کر لینا چاہیے تاکہ فلی یہاں پہ ایک بلاکڈ ہو جائے. کیونکہ تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد بھی کنڑ اور نورستان کے جو بارڈر کے قریب ہے وہاں موجود ہیں. تو یہ اسپل اوور روکنا چاہیے. میں نے اپنی ایک کتاب ٹیررزم ان پاکستان جو کہ 2019 میں پبلش ہوئی UK میں، اس میں نے یہ لکھا جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور کی اسکرین پہ بھی آ جائے گا. چند لائنیں جو آخر میں نے کنکلوژن میں لکھی. The process of fencing the Pak-Afghan border must be completed as early as possible so that TTP militants could not sneak into Pakistan to spread terrorism. This fence will also save Pakistan from the spillover of violence and instability in Afghanistan, which might continue for decades. یعنی یہ 2-4 روز 200 سال میں قتل و غارت کی ایک ہسٹری ہے، وہ چند مہینوں یا سال میں تو ٹھیک نہیں ہوگی. تو لہٰذا ہم اس آگ سے بچیں تو یہ بہتر ہے. تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1 تو یہ کہ یوں کبھی امکانات یہ ہیں کہ دوبارہ امریکہ کے جانے کے بعد قتل و غارت کا ایک بازار گرم ہوگا. سلوشن تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک انٹرم گورنمنٹ کولیشن گورنمنٹ بنا دی جاتی جس میں سارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے جو بعد میں الیکشن کرا دیتے، لیکن اب تک وہ یہ بات کامیاب نہ ہو سکی. کافی ایفرٹ کی گئی لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے. اس میں دونوں پارٹیز طالبان بھی اور افغان اشرف غنی بھی اس پہ اپنے ڈٹے رہے موقف پہ، اور انہوں نے فلیکسیبلٹی شو نہیں کی، لچک شو نہیں کی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہاں پہ کچھ تو خون کا امکانات بڑھ گئے ہیں. دوسرا یہ لگتا ہے کہ جیسے پہلے بھی تاریخ اپنے کو دہرائے گی کہ اشرف غنی حکومت تھوڑے عرصے کے بعد ختم ہو جائے گی. اس کی سیکیورٹی فورسز کچھ ہتھیار ڈال دیں گی، کچھ طالبان کے ساتھ مل جائے گی. اور یہ تیسرا نقطہ یہ ہے اس کا خلاف کہ طالبان حکومت بننے کے امکانات ہیں، چاہے وہ کافی قتل و غارت کے بعد ہو، سول وار کے بعد ہو، کچھ عرصے کے بعد ہو، لیکن ان میں یہ سخت ہے کہ وہ صلاحیت بھی ہے کہ حکومت بنا سکے. لیکن چوتھی اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کو ان تمام چیزوں سے الگ رہنا چاہیے اور اس آگ سے بچنا چاہیے. یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے. بہت بہت شکریہ.